اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ کل ہم نے مختلف سوالات اور اس کے مختلف جوابات اس کا سیشن چلایا تھا۔ بہت سارے لوگوں کے سامنے سوالات ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنے بڑوں بوڑھوں سے سنا ہوتا ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس چیز کو وہ لوگ شریعت سے زیادہ فالو کرتے ہیں، جس میں کل بات آئی تھی جھاڑو لگانا رات میں کیسا ہے، ناخن کاٹنا کیسا ہے رات میں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ایک سوال اس میں یہ بھی ہے کہ رات میں قینچی چلانا کیسا ہے، یا پھر بلا وجہ قینچی چلاتے رہنا کیسا ہے۔ تو یہ ایسے بہت سارے سوال ہیں، تو میں نے سوچا اس کا ایک مجموعی جواب مل جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو بہت سارے لوگوں کے ذہن سے غلط فہمی دور ہو جائے۔ دیکھو، ایک چیز عام طور پر پرانے لوگوں میں، پرانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے پرانے، یہ ہمارے 100-150 سال والے لوگ، اور خاص کر کے ہمارے ایشین لوگ، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، اس کے جو مسلمان ہیں، ان کے درمیان بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کا تعلق کبھی کبھی عقائد تک پہنچ جاتا ہے۔ عقائد کہتے ہیں، آدمی جن باتوں کو دل سے یقین کرتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ جیسے ہمارا دل سے یقین ہے کہ اللہ کی ذات تنہ تنہا ہے، یہ اچھا عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن کا بھی اعلان ہے، احادیث میں بھی مختلف بات ملتی ہے۔ اب کوئی شخص یہ سوچے کہ کوئی نبی آنے والا ہے یا آ چکا ہے اللہ کے نبی کے بعد، نعوذ باللہ، تو وہ ہو جائے گا کافر، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ خراب ہو گیا۔ عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے عقائد کو درست کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مشرکین کے مختلف عقائد تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقائد کی اصلاح فرمائی ہے۔ تو انہی میں سے ایک عقیدہ یہ ہے، اور ہمارے بھی ان عقائد کا تعلق اسی سے ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ختم کر کے گئے تھے۔ ایک ہوتی ہے بد فالی لینا، بد فالی لینا۔ جیسے بد فالی کا مطلب آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ ہمارے وطنی بھائیوں کے اندر بھی ایک بات ہے، وہ کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے اس کا مہورت نکالتے ہیں، شگن نکالتے ہیں، اسی کو اردو میں فال کہتے ہیں، فال نکالنا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بد شگونی، بد فالی، یہ نکالنا اسلام میں منع ہے۔ مشرکین مکہ، خاص کر کے عرب والے لوگ، یہ بد فالی لیا کرتے تھے اسلام سے پہلے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ بات چلتی رہی، کیونکہ جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں وہ چلتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کی اصلاح فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد فالی لینے سے منع فرمایا۔ کسی چیز کے اندر نحوست کو ماننا کہ یہ چیز نحوست ہے، یہ آدمی منحوس ہے، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس کو اس طرح سمجھے کہ مشرکین اگر کوئی اہم کام کرنا چاہتے تھے، جیسے اس زمانے میں اہم کام یہ ہوا کرتا تھا کہ سفر، آج کل تو سفر آسان ہو گیا ہے، گاڑی وغیرہ اور جہاز اور پلین وغیرہ سے سفر آج آسان ہو گیا، لیکن اس زمانے میں سفر بہت مشکل ہوا کرتا تھا، اور سفر میں حالات بھی بڑے آتے تھے، سہولت نہیں تھی۔ تو مشرکین خاص کر کے سفر کے موقع پر شگن نکالتے تھے کہ آج سفر کرنا، یا ہم آئندہ ہفتے سفر کرنے والے ہیں، یا فلاں تاریخ کو ہم لوگ سفر کرنے والے ہیں، تو یہ ہمارا سفر کرنا ہمارے لیے صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ ابھی سفر کے لیے نکل رہے ہیں تو ہوا میں تیر اڑاتے تھے، تیر کو اڑاتے تھے ہوا میں۔ اگر مثال کے طور پر تیر جا کر کے دائیں طرف گرا تو ان کا ماننا یہ رہتا تھا کہ ہمارے لیے سفر کرنا آج اچھا ہے، اور اگر بائیں طرف گرا، انہوں نے کچھ کرائٹیریا سیٹ کر کے رکھے تھے کہ ایسا ہو گیا تو ایسا، اور ویسا ہو گیا تو ویسا، تو یہ سفر کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہم کو نقصان ہو جائے گا۔ تو جیسا ہوتا وہ حساب سے وہ لوگ عمل کرتے تھے۔ آج ہمارے درمیان بھی ہے کچھ لوگوں کے عقائد کہ گھر سے باہر نکلے اور کالا کوا نظر آ گیا، یا 1 مہینہ نظر آ گئی۔ بچے لوگ بولتے تھے نا، وہ ایسی نہیں بولتے تھے، وہ بڑوں سے سن کے بولتے تھے، بولے نہیں آج مناسب نہیں ہے۔ تو یہ سب جو ہے بد فالی لینا، یہ اسلام میں منع ہے۔ سورہ یاسین میں ہم نے اس کی تفسیر میں سنا تھا کہ جو قوم کے پاس اللہ رب العزت نے نبی کو بھیجا تھا، پہلے 2 نبیوں کو بھیجا، پھر ان کی مدد کے لیے اور ایک کو بھیجا، تو ان لوگوں نے کہا ان نبیوں سے کہ تم لوگ منحوس ہو، جب سے تم لوگ آئے ہو نا ہماری سب مسئلہ ہو گیا۔ تو نبیوں نے کہا کہ ہم منحوس نہیں ہیں، بلکہ تمہاری جو نحوست ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال منحوس ہیں۔ صرف بلی کے راستہ کاٹ جانے سے تمہارا دن خراب ہو جائے گا یہ بات نہیں ہے، بلکہ تم نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہوگی تو دن خراب ہو جائے گا۔ بلی نے راستہ کاٹ دی، اب اس کسی کو اور کو جانے دو، اپن رکے رہو۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، کبھی کبھی راستے پہ دیکھنے ملتا ہے کہ بلی سامنے سے گئی تو لوگ بہت جو ہے شاطر پنے سے رک جاتے ہیں، فون لگانے کے بہانے سے دیکھتے جا رہے کہ کوئی میں کیسا جاؤں، دیکھتے رہیں گے آپ لوگ، یا پھر ایسا کچھ
کچھ صاف کرنے کے بہانے سے, چپل درست کرنے کے بہانے سے دیکھتے رہتے, کوئی جاوے تو پھر میں جاتا ہوں, مطلب میرے گلے میں جو کام آنے والا ہے وہ اس کے گلے میں آنے دو پہلے. یہ دوستو بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایک بلی کے راستے کاٹنے سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی. ایمان کی مضبوطی کی نشانی یہ ہے کہ میرے سے کوئی گناہ ہو گیا تو مجھ کو یہ فکر ہو جائے میں نے اللہ کی نافرمانی کیا ہوں, اب میرے پہ مصیبت آ سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم اپنے ساتھ جو ہونے والا ہے اس کو اپنے اعمال سے جوڑیں. اعمال صحیح ہوں گے حالات صحیح ہوں گے, اعمال خراب ہوں گے حالات خراب ہوں گے. یہ یقین ایمان والے کو ہونا چاہیے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث ایسی ملتی ہے کہ اگر تجھ کو ٹھوکر لگے تو سوچ تیری نماز میں کیا کمی ہے. اب ٹھوکر کا اور نماز کا کیا تعلق بظاہر؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے دوستو ایسی چیزوں کے اندر بد فالی لینا یہ اسلام نے اس کو جائز نہیں قرار دیا ہے. اسی طرح مشرکین مکہ اور بھی بہت ساری چیزیں کرتے تھے جس سے ان کو یہ سمجھ میں آتا, سگنل مل جاتا تھا کیا یہ کام کرنا صحیح ہے یا غلط. ہاں لیکن اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو کسی کام کے انجام کے اپنے حق میں درست کروانے کے لیے استخارہ دیا ہے. کیا دیا ہے؟ ہم کو کسی جگہ پیغام بھیجنا ہے, کسی سے شادی کرنی ہے, ہمارے بچوں کی شادی کروانی ہے, تب آگے کا حال تو اللہ کو معلوم ہے آگے کیا ہونے والا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ استخارہ کرو. کسی بھی اہم کام میں آپ اس کے انجام سے ڈر رہے ہو یا اس کے انجام میں آپ اللہ سے خیر طلب کرنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے, سنت ہے کہ آپ استخارہ کرو. آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہو, آپ کو اس کا انجام نہیں معلوم, آپ کو تو بینیفٹ دکھ رہا ہے, فائدہ دکھ رہا ہے کہ یہ کاروبار یہاں پہ چلے گا, لیکن آپ کو نہیں معلوم ہے, اللہ کو معلوم ہے, تو آپ وہ بزنس شروع کرنے سے پہلے استخارہ کر لو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب استخارہ کی بھی انشاءاللہ مکمل تفسیر بیان کروں گا. معلوم ہوا دوستو کسی کام کے انجام میں ہم کو ڈاؤٹ ہے تو اس کے لیے استخارہ کرنا چاہیے, نہ کہ بد فالی لینی چاہیے کہ صبح صبح نکلا اس کا منہ دیکھ لیا پورا دن خراب ہو گیا. ہاں یہ بہت ساری غلط چیزیں ہیں, کبھی کبھی ہم اس کو مذاق میں لیتے ہیں, لیکن یہ بالکل بہت خطرناک چیز ہے. اس طرح سے کسی کو بنوتی, کسی کو منحوس سمجھنا اور بولے یہ جب ہے نا دکان میں آتا ہے تو میرا دھندا ہی نہیں ہوتا. اے بھائی تو نا ابھی جا بعد میں آ, تو صبح صبح آ گیا ہے, تو اگر آتا ہے تو دھندا ہی نہیں ہوتا. یہ سب یقین کا بگاڑ ہے دوستوں. تو یہ اس بات کو سمجھ لے کہ جتنی بھی چیزیں ہمارے درمیان رائج ہے جس سے ہم نحوست کو جوڑتے ہیں وہ سب جو ہے منع چیز ہے. نیک فالی لینا یہ اسلام میں پسند ہے. ایک ہوتی بد فالی, یعنی کسی چیز سے اس کی غلط پریڈکشن کرنا, اس کے ذریعے سے, اس کو پریڈکشن بولیں گے. اور کسی چیز سے اچھا پریڈکشن کرنا, جیسے مثال کے طور پر کسی کا نام جو ہے سعید ہے یعنی نیک بخت. ہم نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, اچانک میں ملاقات ہوئی, بولے میرا نام سعید ہے. تو بعض روایت میں آتا ہے اس سے کہا جائے کہ اللہ رب العزت سعید یعنی نیک بخت, اچھے نصیب والا, اس کو دعا دے ہاں آپ کی نصیب انشاءاللہ اچھی ہوگی. یہ ہو گئی نیک فالی. کسی چیز سے اچھی چیز نکالنا, کسی چیز سے اچھی چیز نکالنا یہ درست ہے. کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص 1 محرم کو پیدا ہو گیا, نیا سال ہے اسلامی اعتبار سے, یا کوئی شخص عاشورے کے دن پیدا ہو گیا, بہت مبارک دن ہے. کوئی شخص رمضان المبارک میں پیدا ہو گیا, بہت اچھی بات ہے. تو اس سے کہنا کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے مہینے میں آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے, اللہ اس کی زندگی میں خوب برکت دے. جیسے رمضان میں اللہ برکت دیتا ہے, اللہ اس کی زندگی میں برکت دے. تو اس طرح سے کسی چیز سے نیک فالی نکالنا, اس سے اچھائی نکالنا یہ سنت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور برائی نکالنا یہ ناجائز ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منع ہے. تو یہ ایک سوال کے بہت سارے سوالات اس کے اندر آ جاتے ہیں. کبھی بھی بد فالی نہ لی جائے, نیک فالی لی جائے.